پہلے تخت بدلتا تھا، اب نظام بدل گیا ہے۔ پہلے بادشاہ تاج پہنتا تھا، اب عوام کے نام پر وہی تاج ایلیٹ کے سر پر ہے۔ وہ لمحہ جب انسان نے کہا آئی ڈونٹ نیڈ ڈیوائن گائیڈنس اینی مور، تب شیطان نے مسکرا کر کہا ڈیموکریسی دا ڈیولز اسمارٹسٹ ری برانڈ۔ جب انسان نے خود کو آزاد سمجھنا شروع کیا، جب اس نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا گاڈ بنا لیا، تو شیطان نے ایک نیا سسٹم بنایا، ایسا سسٹم جو بظاہر فریڈم دیتا ہے مگر اندر سے پیور سلیوری ہے۔ شیطان نے اپنے پرانے بت طاقت، خواہش اور زر کو نئے چہروں کے ساتھ ری برانڈ کر دیا ہے۔ اب ان کے نام ہیں ووٹ، فریڈم، چوائس۔ یوں طاقت میدان جنگ سے عدالتوں اور خزانوں میں منتقل ہو گئی۔ اب سلطنت کا اصل ہتھیار تلوار نہیں، قانون تھا۔ ایک خفیہ حکومت، انویزیبل گورنمنٹ، جو نہ تخت پر نظر آتی تھی نہ ووٹ کے ڈبے میں، مگر وہ ہر فیصلے کے پیچھے موجود تھی۔ یہی وہ ڈھانچہ تھا جسے آج ہم نیا عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ 1776 امریکہ میں بھی یہی نعرہ گونجا، امریکی آئین کا وی دا پیپل افتتاحی جملہ، لیکن پس پردہ طاقت وہی یورپی بینکار تھے جنہوں نے جنگوں اور قرضوں کے ذریعے نئے ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد رکھی۔ انسان صدیوں سے ایک ہی لفظ کے پیچھے بھاگتا آیا، فریڈم، لیکن ہر بار یہ آزادی ایک نئے فریب کی شکل میں لوٹی۔ پہلے تخت بدلتا تھا، اب نظام بدل گیا ہے۔ پہلے بادشاہ تاج پہنتا تھا، اب عوام کے نام پر وہی تاج ایلیٹ کے سر پر ہے۔ یہ کہانی پارلیمنٹ سے نہیں، یونان کے فلسفیوں سے شروع ہوئی، جہاں عوامی حکومت کے نعرے نے پہلی بار حق الہی کو چیلنج کیا۔ وہ لمحہ جب انسان نے کہا آئی ڈونٹ نیڈ ڈیوائن گائیڈنس اینی مور، تب شیطان نے مسکرا کر کہا ڈیموکریسی دا ڈیولز اسمارٹسٹ ری برانڈ۔ یہ حصہ آپ کو دکھائے گا کہ آزادی کا پہلا نعرہ کب غلامی کا آغاز بنا، بادشاہت کے تخت سے طاقت کیسے بینک کی تجوری تک پہنچی، اور جمہوریت کس طرح فیتھ بن کر ذہنوں پر حکومت کرنے لگی۔ یہ وہ داستان ہے جو تاریخ نہیں، حقیقت کا تسلسل ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی دراصل آئی کہاں سے، کس نے اسے فریڈم کا چہرہ پہنا کر کنٹرول کا ہتھیار بنایا، تو ویڈیو آخر تک دیکھیے، اپنی رائے کمنٹ میں لکھیے، پیغام کو شیئر کیجیے تاکہ مزید ذہن جاگیں، لائک کیجیے اگر آپ اس فکری بیداری کے ساتھ ہیں، اور سبسکرائب ضرور کیجیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ سچائی کی واپسی کا آغاز ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جمہوریت واقعی انسانی سوچ کی آزادی ہے؟ واقعی اس میں ہماری اپنی حکومت ہوتی ہے یا حقیقت کچھ اور ہے؟ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ جمہوریت یہاں تک پہنچی کیسے، اور جمہوریت میں اصل میں حکومت ہوتی کن کی ہے۔ جمہوریت جادو یا جال، ڈیموکریسی میجک اور ٹریپ۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دو مصرے بس شاعری نہیں، یہ ماڈرن ہسٹری کی سب سے بڑی ڈی کوڈنگ ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ انسان جب خود شناس ہوا، جب اس نے کہا I don't need divine guidance anymore، تو شیطان نے کلیپ کیا اور ایک نیا گیم لانچ کر دیا، ڈیموکریسی دا ڈیولز اسمارٹسٹ ری برانڈ۔ جب انسان نے خود کو آزاد سمجھنا شروع کیا، جب اس نے اپنی ڈیزائرز کو اپنا گاڈ بنا لیا، تو شیطان نے ایک نیا سسٹم بنایا، ایسا سسٹم جو بظاہر فریڈم دیتا ہے مگر اندر سے پیور سلیوری ہے۔ یہ شعر آج کی پوری ڈیموکریٹک آئیڈیالوجی کو ایکسپوز کرتا ہے، کیونکہ جمہوریت وہ سسٹم ہے جہاں انسان کہتا ہے میری مرضی، میرا فیصلہ، میری میجورٹی، لیکن حقیقت میں ڈیسیژنز کہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ اقبال کے الفاظ میں شیطان نے اپنے پرانے بت طاقت، خواہش اور زر کو نئے چہروں کے ساتھ ری برانڈ کر دیا ہے۔ اب ان کے نام ہیں ووٹ، فریڈم، چوائس، اور انسان نے سمجھا آئی ایم فری ناؤ، لیکن حقیقت اب وہ پہلے سے زیادہ کنٹرولڈ، کنفیوزڈ اور ڈسکنیکٹڈ ہے۔ یہ ہے فریڈمز ایلیوژن۔
جہاں انسان کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ وہ خود فیصلے کرتا ہے، مگر حقیقت میں اس کا ووٹ، اس کا اوپینین، اس کا مائنڈ سب کسی انویزیبل الگوریدم کے ہاتھوں مینیپولیٹڈ ہیں۔ یعنی the chains are still there but اب وہ مینٹل اور ڈیجیٹل ہیں۔ اقبال نے کہا تھا جب آدم خود نگر ہوا تب شیطان نے اس کے لیے دا الٹیمیٹ illusion بنایا، ایسی غلامی جو خود کو آزادی سمجھتی ہے۔ ڈیموکریسی the perfect system of control where people believe they are free۔ یہ کہانی کسی پارلیمنٹ، کسی ووٹ یا کسی آئین سے شروع نہیں ہوئی، یہ صدیوں پہلے یونان کی پتھریلی گلیوں میں شروع ہوئی، جہاں فلسفیوں نے اعلان کیا حکومت عوام کرے گی، مگر یہاں عوام سے مراد سب لوگ نہیں تھے، غریب، غلام، عورت، سب محروم تھے، فیصلے صرف امیر شہری مردوں کے ہاتھ میں تھے۔ یعنی جمہوریت کا پہلا چہرہ بھی ایک طبقاتی نظام، کلاس سسٹم تھا۔ طاقت عوام کی نہیں بلکہ اشرافیہ، ایلیٹ کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے بادشاہت ختم نہیں کی، بس تاج کو نئے نام سے عوام کے سر پر رکھ دیا۔ یونان نے انسان کو سوچنا سکھایا، مگر اسی سوچ نے وحی کو پسے پشت ڈال دیا۔ اب حق کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں بلکہ انسان کی رائے بن گیا۔ شیطان نے اسی لمحے پہلا وار کیا، حق نہیں اکثریت فیصلہ کرے گی۔ یوں اکثریت پرستی وہ بنیاد بن گئی جس پر بعد میں پورا جدید سیاسی نظام کھڑا ہوا، جہاں آزادی دراصل ذہنی غلامی کا نیا نام بنی۔ روم نے یونان کی اسی تصور کو اپنایا اور اسے ریپبلک کہا، یعنی عوام کی حکومت، پیپلز گورنمنٹ۔ اب تاج نہیں تھا مگر تخت وہی اشرافیہ ایلیٹ کے قبضے میں رہا۔ قانون وہی لکھتے تھے جو تجارت، زمین اور جنگ سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ یوں طاقت میدان جنگ سے عدالتوں اور خزانوں میں منتقل ہو گئی۔ اب سلطنت کا اصل ہتھیار تلوار نہیں، قانون تھا۔ قرون وسطیٰ دا مڈل ایجز میں سب بادشاہتیں کمزور ہوئی، طاقت تخت سے اتر کر بینک کی تجوری میں چلی گئی۔ یورپ کے خاندان جیسے میڈیچی اور روتھشائلڈ اب بادشاہوں کے بادشاہ بن گئے۔ وہ قرض دیتے اور سود کے ذریعے سلطنتوں کی تکبیر طے کرتے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دولت نے خدائی نظام کی جگہ لے دی۔ اب قانون وہی لکھتا تھا جس کے پاس سونا تھا۔ الہام کی جگہ اکنامک ریگولیشن نے لے دی۔ 19ویں صدی کے آخر تک یہ نظام مکمل ہو چکا تھا، ایک خفیہ حکومت، انویزیبل گورنمنٹ، جو نہ تخت پر نظر آتی تھی نہ ووٹ کے ڈبے میں، مگر وہ ہر فیصلے کے پیچھے موجود تھی۔ یہی وہ ڈھانچہ تھا جسے آج ہم نیا عالمی نظام، نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، جہاں زنجیریں اب لوہے کی نہیں بلکہ لون، ڈیٹا اور انفارمیشن کی ہیں۔ یونان کے فلسفے سے اٹھنے والا یہ نظام روم کی سیاست اور یورپ کے بینکوں سے گزرتا ہوا آج پوری دنیا کے ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد بن چکا ہے۔ یہ وہی پرانا جال ہے، بس چہرہ بدل گیا ہے۔ عوام کے تاج کا وہ زیور جو ڈیموکریسی، جو اصل میں ایلیٹ کے ہاتھوں میں ہے۔ 18ویں صدی دنیا کے منظرنامے پر ایک نیا نعرہ گونجا، فریڈم، ایکویلٹی، پیپلز پاور۔ انقلاب کی صدائیں فرانس سے امریکہ تک پھیل گئی۔ دنیا نے سمجھا اب بادشاہت ختم، عوام آزاد، لیکن حقیقت میں یہ آزادی نہیں تھی، یہ طاقت کے نئے کھیل کا آغاز تھا۔ 1789 میں فرانس میں عوام بھوک سے تڑپ رہے تھے اور نعرہ بلند ہوا، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنٹی، مگر جلد ہی ان نعروں کے پیچھے چہرے بدل گئے۔ یہ انقلاب عوام کا نہیں بلکہ خفیہ تنظیموں، بینکاروں اور فری میسن تحریکوں کا میدان بن گیا۔ خون بہا، بادشاہ گرا، مگر طاقت وہیں رہی، بس لباس بدل گیا۔ بادشاہت کی جگہ ریاست، سٹیٹ آ گئی اور تخت ایلیٹ کے نئے نمائندوں نے سنبھال لیا۔ 1776 امریکہ میں بھی یہی نعرہ گونجا، امریکی آئین کا وی دا پیپل افتتاحی جملہ، لیکن پس پردہ طاقت وہی یورپی بینکار تھے جنہوں نے جنگوں اور قرضوں کے ذریعے نئے ڈیموکریٹک سسٹم کی بنیاد رکھی۔ یعنی پیپلز رول کے نعرے کے پیچھے بھی کیپٹلسٹ سسٹم نے اپنا جال بچھا رکھا تھا۔ حکومتیں بدلیں پر نظام وہی رہا۔
freedom was just a rebranded control. 19ویں صدی میں جب سلطنتیں کمزور ہوئیں، طاقت کا توازن مزید بدل گیا۔ اب بادشاہ نہیں، بینک حکومت کرتے تھے۔ 1913 میں ایک ایسا قانون پاس ہوا، فیڈرل ریزرو ایکٹ، جس نے دنیا کی معیشت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ Give me control of nation's money and I care not who makes its laws. Mayor Amschel Rothschild, founding father of the Rothschild banking dynasty. یونان سے روم، روم سے یورپ اور پھر دنیا بھر تک طاقت نے ہر دور میں چہرہ بدلا، مگر روح وہی رہی۔ جمہوریت وہی پرانا جال ہے، بس جالی باریک اور رنگ خوبصورت ہو گئے۔ اب زنجیریں لوہے کی نہیں بلکہ لونز، ڈیٹا اور انفارمیشن کی ہیں۔ انسان آج بھی غلام ہے، بس اب وہ اپنی غلامی پر فخر کرتا ہے، کہتا ہے میں آزاد ہوں، جبکہ اس کے فیصلے، اس کی رائے، اس کی سوچ سب پہلے سے طے شدہ ہیں۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ فریڈم در حقیقت ذہنوں کی غلامی ہے، تو اپنی آواز کمنٹس میں ضرور اٹھائیں، شیئر کریں تاکہ یہ پردہ اور چاک ہو، لائک کیجئے تاکہ یہ پیغام دبا نہ دیا جائے، اور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اگلے حصے میں ہم دکھائیں گے کہ جب تخت گرا تو اقتدار کہاں گیا، اور کیسے بینکار، میڈیا اور عالمی ادارے انسان کی روح پر حکومت کرنے لگے۔